وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے یہاں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں کچھ اس قسم کے فتنوں نے سر اٹھا رکھا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی بچنے کی کوشش کریں، جس طرف سے بھی اسلام کی طرف مکمل طور پہ داخل ہونے کی کوشش کریں، تو ہمیں وہ فتنے ان تمام چیزوں کے سامنے روکے رکھتے ہیں، دین کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنے نہیں دیتے۔ ان فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ جو آج کل ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں سدھارنا چاہتے، ہم لوگ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہیں لانا چاہتے، مگر ہم لوگوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، فلاں شخص فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ، فلاں شخص فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ، فلاں سیاسی پارٹی کو گالی، فلاں سیاستدان کو گالی، یہ ہم لوگوں میں ایک عام سا رواج بن گیا ہے۔ میں تقریباً بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا واقعی ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم مسلمان ہیں؟ صرف بات چند لوگوں کی نہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے، لو کلاس ہے، جس قسم کا شخص ہے، ہمیشہ ہماری زبان پر گالی رہتی ہے، کبھی کسے کبھی کسے، ہمیشہ ہماری زبان پر تنقید رہتی ہے، دوسرے کی تذلیل رہتی ہے، مگر اپنے آپ کو سدھارنا گوارا نہیں کرتے۔ میں صبح جب یہاں اپنے مدرسے میں آتا ہوں تو اکثر اوقات دیکھنے کو ملتا ہے، راستے میں تقریباً 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مرد عورت کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، کہیں پہ چینی لینے کے لیے لائن، کہیں پہ گھی لینے کے لیے لائن، کہیں پہ آٹا لینے کے لیے لائن، ایک طرف مرد کھڑے ہیں، دوسری طرف عورتیں کھڑی ہیں۔ کیا واقعی اسلام ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے؟ آج ہماری قوم کو بھکاری بنا کر رکھ دیا۔ کس وجہ سے یہ حاکم ایسے مسلط کیوں ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں۔ یقین کریں کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پینے کے لیے صاف پانی مہیا نہ ہو، بچوں کی تربیت کے لیے تعلیم کا کوئی ذریعہ نہ ہو، مگر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے گھر میں ٹی وی بھی ہو، اس پر فلم بھی لگتی ہو، ڈرامے بھی لگتے ہوں، میرے موبائل میں انٹرنیٹ پیکج بھی ہو، میرے پاس ٹچ موبائل ہو اور اس پر 24 گھنٹے انٹرنیٹ پیکج مہیا ہو۔ اگر میرے موبائل میں نہیں تو کم سے کم میرے گھر میں انٹرنیٹ کی ڈیوائس لگی ہونی چاہیے۔ ہر چیز ہو مگر کوئی نماز کا نہ کہے۔ ہم دین پر چلنا نہیں چاہتے، احکام ربی ہمیں پسند نہیں، حدیث ہم مانتے نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں، نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں، شرط یہ ہے کہ وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہو، چلے جائیں اس کے گھر میں قرآن موجود ہوگا،
اور قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اسے جب آپ جھاڑیں گے ایسا محسوس ہوگا صدیوں پرانا قرآن پاک رکھا ہوا ہے، کسی نے کھول کر ہی نہیں دیکھا۔ اور جائے نماز، اس پر ہم نماز نہیں پڑھتے، مہمان کے لیے باقاعدہ مخصوص کر کے رکھی جاتی ہے۔ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ مہمان آئے گا، ہو سکتا ہے ہم تو مسلمان نام کے ہیں، وہ پکا مسلمان ہو، نماز پڑھتا ہو، وہ آئے گا، وہ نماز پڑھے گا۔ پوچھا جائے نا قرآن پاک، وہ جی ہے ہمارے پاس، ہمارے گھر میں قرآن پاک رکھا ہے، جب ہماری بیٹی رخصت ہوتی ہے اس کے سر پہ قرآن کی چھاؤں کرتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ بھائی نماز پڑھتا ہوں، جمعہ پڑھ لیتا ہوں، باقی نمازیں میرے اوپر کوئی فرض تھوڑی ہے، میں کوئی ایسا مسلمان تھوڑی ہوں کہ میں ساری نمازیں پڑھتا رہوں، بس جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور بعض تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو صرف جمعہ تو بہت دور رہا، صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کو چھوڑ دے، جو شخص جمعہ کو چھوڑ دے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور سال میں 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینے ہیں، 48 جمعے بنتے ہیں، 48 جمعے ہم لوگوں سے نہیں پڑھے جاتے۔ 365 دن کے بعد ایک عید کی نماز آتی ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ رمضان گزرا، اب میٹھا کھانے کو ملے گا، اس لیے عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری عید جسے ہم عید قربانی کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں بڑے سے بڑا جانور لے کر، اس عید کو ہم ادا نہیں کرتے، سنتے ہیں امام نے خطبہ پڑھ لیا، دعا ہو گئی، جان چھوٹی، اب مسجد خالی ہو جائے گی، اب ہم اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ ایسے بھی ہیں، ایسا بھی طبقہ ہے۔ اور کئی علماء کا فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اور ہم تو پورے سال کی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے لیے کیا فتویٰ ہوگا؟ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر یہ فتویٰ ہے۔ اور جو بندہ پورا سال نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کیا فتویٰ ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، ہم قرآن کی طرف نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس وجہ سے کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو مجھے تو اس میں فحاشی سے روکا جاتا ہے، مجھے اس میں عریانی سے روکا جاتا ہے، اس میں بکواس الفاظ زبان سے نکالنے سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن بے غیرت بن کے گھر بیٹھے رہیں گے کہ اپنی عورتوں کو بھیج دیں، جا کے قطاروں میں کھڑی ہو جاؤ۔ ہر مہینے اکثر بینکوں کے باہر نظر آتا ہے کہ لمبی لائن ہوتی ہے، سڑک تک عورتوں کی لائن آ رہی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے غیرت مردوں کی بے حیا عورتیں ہیں جو بینکوں کے باہر لائن لگا کے کھڑی ہیں، میرا مرد گھر بیٹھا ہے اور میں اس کے کمانے کے لیے مہینے بعد پیسے لینے بینک سے آئی ہوں۔ کبھی غور کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ان بینک والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہماری عورتیں بے حیائی کی طرف، اسلام اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور فحش کاموں سے، برے کاموں سے۔ کیا ہماری نمازیں ہیں؟ پھر ہم حاکم کو گالی کس لیے دیں؟ کیا قصور ہے حاکم کا؟ کیا حدیث کے وہ الفاظ کبھی نہیں سنے؟ بلکہ معذرت چاہوں گا، ہم تو ویسے بھی حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ کیا پتا مولوی صحیح بتاتا ہے یا غلط بتاتا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ اگر کسی نے کیا اسے مولوی بنا دیا، اور مولوی چونکہ اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا وہ مولوی بنا۔ مولوی سب سے بری چیز ہے، اس کی ماننی نہیں، کیا پتا وہ قرآن کا ترجمہ صحیح بھی کرتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ ایمان سے کوئی یہ بتا دے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے آپ تک قرآن پہنچایا؟ ہماری آنے والی نسل تک قرآن پہنچائیں گے؟ ہمارے باپ دادا کسی پر قرآن نازل ہوا؟ اٹھا کر دیکھ لیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ، کسی ایک پر قرآن نازل ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام پہنچانے آئے؟ یا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر روبرو کھڑے ہو کر کبھی کسی سے السلام علیکم بھی کہا؟ 1400 سال پہلے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، میرے اور آپ کے پاس لے کر نہیں آئے تھے. ہم لوگوں تک پہنچایا کس نے؟ اسی مولوی نے جسے آج ہم گندا کہتے ہیں. ہمارے پاس قرآن پاک وہ لایا، قرآن صحیح لے آیا، حدیث غلط لے آئے گا. قرآن میں رد و بدل نہیں کی، اور اگر کسی نے کرنا چاہی تو مولوی ہمیشہ سامنے کھڑا رہا، کیونکہ وہ بہت غلیظ آدمی ہے. اور جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتا تو صحیح ہے، ترجمہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. ہم اس حدیث پر یقین کرتے ہیں جو فیس بک پر آئی ہو، ٹویٹر انسٹاگرام پہ آئی ہو. اس حدیث پہ ہمیں یقین ہوتا ہے جس کا کوئی مائی باپ ہی نہیں ہوتا، جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. ضعیف حدیث تو بہت دور رہی، اس حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. ایسی حدیث پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اور کہا کیا جاتا ہے، بھئی میرے دل نے اسے صحیح مانا اس لیے میں نے مان لیا. اگر تیرے دل نے صحیح مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانا، نعوذ باللہ، تو بھی تہمت لگا رہا ہے. اپنی ہسٹری کو چیک نہیں کرنا. ہماری نگاہ جو دیکھتی ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، ہمارے کان جو سنتے ہیں ہم اسی پر چلتے ہیں، ہماری زبان سے جو بکواس نکلتی ہے ہم وہ نکال دیتے ہیں. سوچتے نہیں کہ ہم اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا رہے ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر الزام لگا رہے ہیں، یا اپنے اکابرین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین پر الزام لگا رہے ہیں. ہم اس بات کو کبھی مد نظر نہیں رکھتے. جو میں نے کہہ دیا وہ حق ہے، وہی سچ ہے، میں کسی اور چیز کو نہیں مانتا. ہمارے جب قوانین اسلام کی مخالفت میں ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا؟ اللہ تو پھر ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اللہ تو اس کا ساتھ دے گا جو اللہ کی مانے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جیسا تمہارا ایمان ہوگا، جیسی تمہاری عبادتیں ہوں گی، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، ویسا ہی تم پر حاکم مسلط کیا جائے گا. آج ہماری خواہش ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل کرنے والا ہمارے اوپر مسلط کیا جائے، مگر جئیں گے اپنی مرضی سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم آئے، جئیں گے اپنی مرضی سے. وہ حاکم ہے جس کے کرتے پر پیوند لگے ہوں، ایسا حاکم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، مگر اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے. اور اگر کبھی اللہ کے پاس جانا بھی پڑا تو وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، 2 سجدے کر لوں شاید اللہ مان جائے. اپنی غرض سے ہم آئیں گے، عبادت کے لیے نہیں آتے، ہم بے لوث ہو کر نہیں آتے. ہاں، ہم کیڑے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پانی کے اندر پاؤں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ شاید یہ بچا لے، شاید وہ بچا لے، شاید وہ بچا لے. کیا لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے؟ یا یہ لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوبارہ راہ راست پر لے کر آئیں گے؟ دوبارہ ہمارے لیے آسمان سے نازل ہوں گے، کلمہ دوبارہ آئے گا، قرآن نیا آئے گا، ہدایت کے راستے نئے ہوں گے جو ہمارے لیے بالکل آسان ہوں. ایسے ایسے راستے اب ہمارے لیے آئیں گے کہ اگر ہم فحاشی عریانی پر اپنی گرفت قابو رکھیں پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں کامیاب ہو جائیں، اللہ کو یاد بھی نہ کریں کامیاب ہو جائیں. مجھے یقین سے بتائیں کہ اگر آپ میں سے کسی ایک کے گھر میں مہمان بن کر جاتا ہوں، جا کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہوں یا اسی کو ماں باپ کی گالی دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ میری خدمت کر، مجھے مرغ مسلم بنا کر دے، میرے لیے اچھا خاصا کھانا بنا جس پر کم سے کم 5-7 ہزار روپیہ لگا ہو، گالیاں بھی ساتھ دوں، آپ کا دل کرے گا کہ مجھے کھانا کھلائیں؟ میں مخالف بھی آپ کا، برا بھلا بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر کیسے دل کرے گا کہ آپ مجھے ہی کھلائیں؟ کیا اس وقت دل سے یہ آواز نہیں نکلتی جب اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز عمل پر مخالفت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شکل پر مخالفت کرتے ہیں، سر کو ڈھانپنے پر مخالفت، داڑھی رکھنے پر مخالفت، امامہ باندھنے پر مخالفت، شلوار قمیض پہننے پر مخالفت، ہر جگہ اسلام کی مخالفت میں سب سے آگے ہوں، پھر میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے؟ ہم اسلام کی طرف نہیں آتے، 3 دن ہمیں لگاتار سر میں درد رہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ ملازم پیشہ ہے، 3 دن سے اسے کام نہیں مل رہا، 3 دن ہو گئے لگاتار ملازمت کے لیے جاتا ہے، اپنے مالک سے ڈانٹ ڈپٹ کھاتا ہے، گالیاں کھاتا ہے، یا 3 دن کام نہیں ملا، مزدور آدمی ہے، عامل کے پاس بھاگیں گے، اللہ کے پاس نہیں آئیں گے؟ کیا اللہ نے کہا کہ میری تخلیق کردہ بندے کے پاس تو جا، اس سے بھیک مانگ، میرے دروازے پر نہ آ؟ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اگر ہم آگے جھوٹے آنسو بھی بہائیں اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے اور اس پہ بھی بے پناہ عطا کر دیتا ہے، اور ہم اللہ کے ہی باغی ہیں۔ جب اللہ سے بغاوت کریں گے، اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغاوت کریں گے، تو بتائیں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ اپنی مخالفت دیکھ کر، اپنے محبوب کی اور محبوب کی مخالفت دیکھ کر، کیا ہمیں وہ اپنے گھر میں آنے دے گا؟ ہمیں وہ اعلیٰ و عرفہ کھانے کھلائے گا؟ ایسے کیسا ہو سکتا ہے جب تیری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے یا تیرے باپ کو گالی دے کر تو مجھے کھلا دے، تو پھر اللہ تو پوری دنیا سے بڑا غیور ہے، پوری دنیا سے زیادہ غیرت والا تو اللہ ہے۔ وہ ذات جس نے آسمان و زمین بنایا، وہ ذات جس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اپنی اس مخلوق پر بھیجے، وہ ذات جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہمیں عطا کی، وہ ذات کبھی یہ چاہے گی کہ میرے محبوب کا مخالف ہو اور میں اسے اعلیٰ قسم کے کھانے کھلاؤں؟ وہ اللہ کبھی چاہے گا کہ میں اس شخص کو مسجد میں آنے دوں جو میرے محبوب کا مخالف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کی وراثت علماء کے پاس ہے، اور علماء یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم وارث ہے جس نے 8-9 سال لگائے، وہ مفتی وارث ہے جس نے 10-11 سال لگائے۔ ایک ناظرہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن کو سمجھنے والا، وہ بھی اس وراثت میں شامل ہے جسے ہم گالیاں دیتے پھرتے ہیں۔ عام سے ایک فرقہ اپنا جملہ بن گیا ہے، فقرہ بن گیا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو مولوی بنا دوں تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اور اگر اسے کوئی یہ مشورہ نہ دے اور وہ ویسے ہی مولوی کو دیکھے تو پتہ کیا کہتا ہے؟ مولوی ہے، اسے کیا ٹینشن، یہ تو مفت کا کھاتا ہے، پلا پڑا ہے۔ اور جب اپنے بیٹے پہ بات آتی ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ اگر مولوی بنا دوں تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ یعنی اس بات پر اسے یقین ہے کہ مولوی کی ہم مخالفت اس حد تک کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو اللہ کا کام کرے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، جو نبی علیہ السلام کے احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، شریعت سے بالکل نہ ہٹے، پوری کوشش کرے کہ شریعت کا پابند رہے، ایسے انسان کو اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنے حاکموں کو گالی دینا چھوڑ دیں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ حاکم نے رزق نہیں دینا، حاکم ہمارا رازق نہیں ہے۔ ملک کے دیوالیہ ہونے کی وجہ حاکم نہیں ہے، ملک میں بے روزگاری عام ہونا حاکم کا قصور نہیں ہے، ایک دوسرے کا گریبان بھوک کی وجہ سے لوگوں کا پکڑنا یہ بھی حاکموں کا قصور نہیں ہے، چوری ڈکیتی
فریب، دغا بازی، یہ بھی حاکموں کا قصور نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے، پہلے میں خود ٹھیک ہو جاؤں، اس کے بعد دیکھو اسلام کیسے نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔